کی سیشن میں جو میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنے جا رہا ہوں، لیڈرشپ کی، ٹیم بلڈنگ کی، ایک اچھی ٹیم کو ساتھ چلانے کی، یہ میرا وزڈم ہی نہیں ہے. اس شعبے پہ زندگیاں لگانے والوں نے باتیں کہی ہیں. جیسے مثال آپ میں سے کوئی 20 سال سے پروڈکشن میں ہے، 20 سال کے پروفیشن وقت گزرنے کے بعد اگر وہ پروڈکشن یا رائے دے اس کام کے بارے میں، وہ کیا ہوگی؟ سند، کہ یار یہ راؤ صاحب نے کہی یہ بات، یہ کسی پرانے ہمارے بٹ صاحب بیٹھے ہیں جی پی ٹی وی سے، انہوں نے کہی یہ بات. اگر کسی نے کہی ہے تو وہ سند ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہے. سر لیڈرشپ ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو میں باتیں کہنے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں. سر یاد رکھیے، ہیومن ریسورس، انسان کو چلانا اور مشین کو چلانا دونوں میں فرق ہے. میں نے پہلی بات کیا کہی ہے جی؟ انسان کو چلانا اور مشین کو چلانے میں کیا ہے جی؟ فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے ذرا سن لیجئے گا. انسان ایموشنز بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، موڈز بھی رکھتا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے ایک بندہ دن میں 16 موڈز کا سامنا کرتا ہے. کیونکہ ہم باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر کی دنیا کو نہیں دیکھتے. کبھی آپ پورے دن کے موڈز گنیں تو آپ کو پتہ لگے گا 16 موڈز ہیں جو دن میں آتے ہیں. کئی مشاہدے یاد کرواتا ہوں آپ. کبھی کبھی لگتا ہے میں اکیلا ہوں، سارا کچھ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، ابا جی ہے، سارا سامان ہے، میں اکیلا کیوں؟ موڈ ہے. کبھی کبھی لگے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، موڈ ہے. کبھی کبھی لگے گا کہ دنیا میں میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. کبھی کبھی آپ کا موڈ ہے وہ نا امیدی ہے. کبھی کبھی لگے گا میں انقلاب لا سکتا. یہ موڈز ہیں. انسان کا مقابلہ باہر کی دنیا کے ساتھ کم ہے، اندر کی دنیا کے ساتھ زیادہ ہے. یعنی جس بندے کو آپ نے چلانا ہے، یار چل بھی کیمرہ سنبھال لے، یہ یاد رکھیے گا اس کو باہر سے تو آرڈر آیا ہے، اس کے 16 موڈز میں جس کے ساتھ لڑ رہا ہے. کسی کا دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو. ضرورتیں لے کے جاتی ہیں، چیزیں لے کے جاتی ہیں، احساس لے کے جاتا ہے، ذمہ داریاں لے کے جاتی ہیں. اب ماڈل یہ ہے کہ دنیا میں کام لینا، یہاں سے شروع کر رہا ہوں. اس کے 2 ماڈلز ہیں، میں نے لائن ڈرا کر دی. نمبر 1 ماڈل، نمبر 2 ماڈل. یہ دونوں پڑھائے جاتے ہیں. یہ ماڈل ہم سب کے سب اپلائی کرتے ہیں، which is called the positional model. پوزیشنل ماڈل کیا ہے؟ اگر میں پروڈیوسر ہوں تو میں سینئر ہوں، میں لے کر چل رہا ہوں، میری ٹیم ہے، اس میں کیمرہ مین بھی ہیں، اس میں باقی بندے بھی ہیں، اس میں سب لوگ ہیں، اور میں نے سب کو لے کے چلنا ہے اور رزلٹ دینا ہے، ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے. اگر میں ٹارگٹ پہ نہیں پہنچاتا تو یہ میرا فیلئر ہے، اور ان سب کی وجہ سے ہے. دس از کالڈ پوزیشنل لیڈرشپ. اس میں کیا چاہیے کہ یار چینل کے مالک نے یا ڈائریکٹر نے یا جی ایم نے یا ایم ڈی نے مجھے ہائر کیا، بھائی میری پوزیشن ہے، یہ مانی جائے، مجھے فالو کیا جائے. انہوں نے دیکھا کہ پوزیشنل لیڈرشپ بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتے. خود سے پروڈیوسر تو نہیں ہو سکتا نا. چینل میں کھڑا ہو گیا تو کیمرہ نے کہا جی میں پروڈیوسر ہوں. نہیں بھائی تو نہیں ہے، تجھے بنا ہی نہیں گیا. پوزیشنل کے بغیر گزارا نہیں ہے. بٹ دے ریسرچ آن دیٹ. انہیں پتہ لگا کہ پوزیشنل لیڈرشپ، ٹپیکل پوزیشنل لیڈرشپ کے کچھ نقصانات ہیں. کیونکہ اس میں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہانکا جاتا ہے، اس میں چلایا جاتا ہے، اس میں آرڈر دیا جاتا ہے، اس میں کمانڈ دی جاتی ہے جسٹ اس وجہ سے کہ میں ہوں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا، آپ کی ٹیم منافق ہو جاتی ہے. یہ سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. میں نے زندگی میں راؤ صاحب ایز پروجیکٹ لیڈر 15 پروجیکٹ کیے ہیں. 15 پروجیکٹ بزنس کے بھی کیے ہیں، سی ایس آر کے بھی کیے ہیں. کیونکہ شروع میں پتہ نہیں تھا. شروع میں تو ماڈل صرف یہی تھا، پوزیشن ایز آئی ایم باس یو ہیو ٹو فالو می. میں حیران ہوتا تھا یار یہ میری جڑیں کیوں کاٹنے لگ پڑتے ہیں، یہ میرا نقصان کیوں کرتے ہیں، یہ مجھے اپنا دی بیسٹ کیوں نہیں دیتے، یہ میرے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کرتے، یہ مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہے، یہ جو میں جہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچنے کیوں نہیں مجھے دے رہے. جب میں نے ڈھونڈا تو پتہ لگا وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرا ماڈل ہی غلط ہے. دس از کالڈ پوزیشنل لیڈرشپ. پوزیشنل لیڈرشپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اتھارٹی ملے اور اس اتھارٹی اور چارج کی وجہ سے آپ کام کریں. اٹس نارمل، ہونا بھی ایسی چاہیے. انہوں نے کہا اس میں پرابلم یہ ہے، پہلا منافقت پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 نفرت، ہیٹ پیدا ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں سنبھالتا رہتا ہے. راؤ صاحب وہ کیا کرتا ہے، وہ چینل چینج ہوتا ہے یا بندہ چینج ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں ایک ہوا پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے، میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے. اس شعر کا مفہوم یہ، جو ماڑا ہوتا ہے نا اس کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں، ایک بھاگ جانا، دوسرا اچھا ان دونوں کیسز میں وہ تیسرا کام میں کرتا ہے، وہ ہے برا کہتا ضرور ہے دل ہی دل، اور جہاں موقع ملتا ہے وہ اعلانیہ کہتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا.
جس نے آج نہیں کہا وہ کبھی نہ کبھی کہے گا ضرور. موقع نہیں نا ملا اس کو, اس نے وہ نفرت سنبھالی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو آپریٹ کیا تھا ڈیو ٹو پوزیشن. یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ پہلا نقصان منافقت پیدا ہوئی, دوسرا نقصان ہیٹ پیدا ہوئی, تیسرا نقصان آپ کبھی بھی کسی سے, ذرا سنیے گا, کام کمال کے کام, اب سب پروڈکشن کے لوگ ہیں, میرے اس جملے کو آپ کہیں سیکنڈ کریں گے, کمال کے کام دل سے ہوتے ہیں, صرف جاب سمجھ کے نہیں ہو سکتے. جب تک ڈوب کے آپ نہ کریں, سہیل صحیح کہہ رہا ہوں, قاسم صحیح کہہ رہا ہوں, ڈوب کے نہ کریں کام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ کیونکہ آپ نے اس میں وہ کرنٹ نہیں ڈالا. اچھا پتہ تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی ٹیم بد دل ہوگی. تیسرا نقصان میں نے کیا بتایا؟ پوزیشنل لیڈرشپ کا تیسرا نقصان بد دل. اور آپ جانتے ہیں بد دلی سے کبھی بھی کوئی غیر معمولی کام نہیں ہوگا. جاب ہو سکتی ہے, کام بڑا نہیں ہو سکتا. ہم یار سمجھتے نہیں میں کتنے ہاں. آپ کی قابلیت, آپ کا ٹیلنٹ, آپ سب کچھ ہے, لیکن جسٹ اگر پوزیشنل لیڈرشپ کر رہے ہیں نا, تو پہلا نقصان میں دوبارہ ریپیٹ بار بار کر رہا ہوں, منافقت, دوسرا ہیٹ, تیسرا بد دلی, چوتھا یاد رکھیے گا, چوتھا یاد رکھیں وہ بلیمرز ہوں گے. کامن ایکسپیرینس ہے, تسی بلایا یار ہے کی بکواس ہے کی, کہندا سر میرا قصور نہیں ہے, فلانے دا قصور ہے. اچھا یہ سر دا قصور ہے, تاڑے دسن دا قصور ہے. وہ کہیں نہ کہیں بلیم بال کھیلیں گے, اس پہ پھینکا, اس پہ پھینکا, اس پہ پھینکا. اب یہ بلیم بال بھی چوتھی چیز آ گئی. اینڈ دی ففتھ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, پانچواں نقصان ہی ہوگا. سر یاد رکھیں نقصان پیسے کا نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے بڑا نقصان اگر انسان کا کیا جا سکتا ہے وہ وقت ہے, وہ کا نقصان کرے گا. جب بھی آپ کی ریسورسز, وقت, انرجی ضائع جانے لگ پڑی ہے نا, اٹ مینس کہ یار آپ کو بندے نے ڈیمیج کر دی. دنیا میں, میرے جملہ آپ نے کہیں سنبھال لینا ہے, دنیا میں بعض لوگ یہ نقصان دینے کے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, ان کے پاس پوری ایکسپرٹی ہوتی ہے, انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. سو یہ پوزیشنل لیڈرشپ یہ پانچوں نقصانات دے گی. میں انکاری نہیں ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ پوزیشنل نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایک نیا ماڈل بلڈ کیا جی. وہ ماڈل یہ ہے, کسی بھی آپریشن کو, کسی بھی لیڈرشپ کو, کسی بھی ٹیم کو لے کے چلنے کا ماڈل یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ایک نیا ورڈ انٹروڈیوس کروائیں, دس از کالڈ انسپریشنل لیڈرشپ. یہ ہے جو میں پڑھانے لگا ہوں آپ کو. انسپریشنل لیڈرشپ. انسپریشنل لیڈرشپ کا تعلق آپ کے رویے کے ساتھ, نمبر 2 آپ کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ. ڈیپتھ, وہ بیہیویئر تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, وہ ہم کئی جگہ ایسی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی فیس بک پہ کہ ایسے کر کے سمندر میں سے برف کا تودا نکلا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی اٹس آئس برگ. یہ بیہیویئر ہوتا ہے, یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. بیہیویئر وہ تھوڑی سی چیز ہے جو دکھتی ہے, اور ایٹیچیوڈ وہ سارا طوفان ہے جہاں سے یہ نکل کے باہر آتی ہے. سو انسپریشنل لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے؟ پوزیشن ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, سب چیزیں ہونے کے باوجود جس چیز سے آپ آپریٹ کرتے ہیں نا, جس ہاتھ سے, وہ رویے کا ہاتھ ہوتا ہے, پوزیشن کا ہاتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی اس کے بینیفٹس کیا ہیں. وہ تمام 5 نقصانات جو آپ نے لکھے ہیں پہلے, ان کو الٹ کر لیں. پہلا کیا جی؟ نہیں ہوگی. نمبر 2, اچھا اگر ہوگی تو یاد رکھیے گا, ایک بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں, جب بھی کوئی منافق ہوگا نا, اس میں بعد میں شرم ضرور پیدا ہوگی. یہ رولز ہیں سر. ہم سارے کے سارے نا صبح حکومت بنی شام کو گرانے کے عادی ہو چکے ہیں. ایک جو نیچر کے لاز ہے نا, اس کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے. نیچر کے لاز بتاتے ہیں کہ آج آپ کو نقصان دینے والا, کبھی زندگی میں اس کو سمجھ آتی ہے میں نے غلط کیا تھا, مانے نہ مانے. یہ ڈاٹس ہیں جڑتے جا رہے ہیں. گاڈ کے جو رولز ہیں وہ اور طرح, انسانی زندگی سے میئر نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب دوسرا نقصان کیا تھا جی؟ نفرت نہیں پیدا ہوگی. تیسرا کیا ہوگا جی؟ بدنیتی. اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ ڈیلیور کریں گے, بلیم گیم نہیں کھیلیں گے, اون کریں گے. یار یہ پروجیکٹ باس کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے یار؟ یہ ہمارا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس دن کا, بیڑا غرق ہوتا ہے پروگرام کا, بیڑا غرق ہو جاتا ہے سب چیزوں کا, وہ سارے کہتے ہیں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے کیا کیا جی. سو بتانے کا مقصد یہ ہوا, یہ سارے جو فائدے ہوئے, یہ پانچوں کے پانچوں فائدوں کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ایک چیز کے ساتھ ہے, اور وہ ہے ایفیشنسی, ریزلٹس. کیونکہ ٹیم آپ کی جالن ہوئی ہے, ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ آن کرتی ہے کہ یہ باس کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ہمارا ہے.
سر میں کسی بھی پروجیکٹ میں کسی بھی جگہ پہ چھوٹے ملازم سے پورے سسٹم کا اندازہ لگاتا ہوں. علی صاحب میرے دوست ہیں پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں, کسی گروپ کو آن کرتے ہیں, بلینئر. میں ایک سال بعد ملنے چلا گیا راؤ صاحب ان کو. انہوں نے نا اپنا گھر شفٹ کیا تھا, پہلے بڑا گھر تھا لیکن بڑا گھر بنا کے یار میں شفٹ ہو. میں کہا مجھے مل نہیں رہا, میں بڑا کمزور ہوں یہ نقشے سے گھر ڈھونڈنے میں, یہ جو آتا ہے نا جیسے کیا کہتے ہیں, میں بڑا ویک تھا. میں نے کہا جی آپ لڑکا بھیج دیں. تو ان کا جو اسسٹنٹ آیا وہ اپنا بچہ تھا کیونکہ میں سب کو جانتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ جی بھائی جان تسی میں تھے کھڑا ہے تسی پہنچ. میں پہنچا زیڈ بلاک میں, تو اس نے گاڑی میں بیٹھا. تو میں نے کہا یار بتا وہ تیری ترقی ہوئی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ سر کیا مطلب ترقی؟ میں کہا تیری سیلری 25,000 تھی, کو بڑھی ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا کوئی زندگی میں اور سکون آیا؟ کہتا نہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں ان کے گھر پہنچا تو ان کو میں پوچھا جی وہ سر بسم اللہ کی بنیا کام کاروبار چیزاں؟ کہتا شاہ جی کمال ہو گئی. میں کہا سر میں لکھ کے دینا تسی ترقی نہیں کر رہے. کیسے؟ میں کہا سر آپ کا ایک ملازم ترقی نہیں کر رہا, آپ کیسے ترقی کر سکتے؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ پکا رول سمجھیں. یعنی جو بندہ بھی یہ غلط فہمی بنائے ہوئے ہے کہ یار میری سکسیس میری ہی ہے, سر سب ساتھ ہوں تو سکسیس ہوتی ہے. سر میں بتا رہا ہوں اپنا بنائیں, دل جیتیں, ساتھ ملائیں, تو پھر تو لیڈرشپ بنتی ہے.